السلام علیکم لسنرز اے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مائی یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لے کے آئی ہوں۔ تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے، بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور پوسٹ میرج بیس ناول ہے۔ دا جان، موت کا وقت مقرر ہے اور ہر زی کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ بس آج کل تو یہ ہماری باری ہے۔ دا جان، آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مرنے والوں پر رویا نہیں کرتے بلکہ انہیں دیکھ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور ان کے لیے پڑھ کر بخشتے ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب ہم روتے ہیں تو مردہ کہتا ہے کہ رو مت بلکہ اپنی تیاری کرو۔ آج میری تو کل تمہاری باری ہے۔ پھر آپ کیسے کمزور پڑ گئیں؟ دلاور شاہ فرد دادی کے انتقال کی خبر سن کر فوراً پنڈ ان کے گھر پہنچا تو ان کو دیکھتے ہی داجان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ دلاور کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تبھی دلاور نے ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ان کی ہی بتائی باتوں کو دہراتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ دلاور، تجھے تو پتہ ہے فرد میری چھوٹی بہن تھی اور بہت تکلیف سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یاور اور رخسانہ کے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی چھوٹی سی 3 سالہ پوتی دانیہ کو اس نے ہی پال پوس کر جیسے تیسے بڑا کیا تھا۔ اب خاور اور اس کی بیوی سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، جنہوں نے اپنی ماں کو سسک کر جینے پر مجبور کر دیا اور اس کی بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ تک نہیں رکھ سکے۔ اس کے مرنے کے بعد کیا خیال رکھیں گے؟ داجان نے بولتے بولتے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ داجان، مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ کیسے چھپ چھپ کر ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ میں آپ کی بہن تو نہیں لوٹا سکتا، ہاں البتہ ان کی پوتی دانیہ کی کفالت ضرور کر سکتا ہوں۔ دلاور شاہ نے بہت سوچ سمجھ کر انہیں تسلی دی۔ دلاور، تم ابھی واپس تو نہیں جاؤ گے نا اسلام آباد؟ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں داجان، میں آپ کے پاس ہی ہوں، دلاور نے کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ داجان اس کے سینے سے لگی اپنا دکھ ہلکان کرنے لگی۔ داجان فرد کے انتقال کے چوتھے دن ہی دانیہ کو اپنے گھر لے کر آ گئی اور ان کی بہن کی شادی بھی پنڈ میں ہی ہوئی تھی، مگر یاور اور خاور کے پیدا ہونے کے بعد ان کے شوہر نے بہت ہی کم عمری میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور منو مٹی تلے جا کر سو گئے۔ فرد نے جیسے تیسے اپنے بیٹوں کی پرورش کی۔ خاور شادی کے بعد بالکل بدل گیا اور اپنی ماں کے وجود سے بھی انکاری ہو گیا۔ وہیں یاور اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن فرد بیگم کی زندگی ابھی اور دکھ بھی لکھے تھے۔ ان کا بیٹا یاور اور بہو انہیں اکیلا چھوڑ گئے۔ دانیہ ان کی جھولی میں آن گری اور اب ان کے انتقال کے بعد داجان دانیہ کو گھر لے کر آ گئی تھی۔ داجان اپنی بہن کی مدد کو ہم وقت تیار رہتی اور ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے ان کے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ داجان اور دانیہ کے دکھ کو دیکھتے ہوئے دلاور نے ایک ہفتہ ان کے پاس گزارنے کا سوچا اور آج تو 4 دن تو یوں بھی ہو چکے تھے۔ دلاور نے عادت کے مطابق صبح کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تھوڑا سا سو گیا۔ سو کر اٹھا تو واک کرنے نکلا۔ السلام علیکم دلاور۔ وہ جیسے ہی واک سے واپس آتے ہال میں داخل ہوا تو دانیہ نے اسے سلام چھاڑا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیسی ہو؟ دلاور نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ دانیہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تم کیوں تکلیف کر رہی ہو بہنا؟ حویلی میں ملازم بھرے پڑے ہیں، تم آرام کرو، اور کسی کی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بے جھجک داجان یا مجھ سے کہہ دینا۔ دلاور نے کندھے جھٹکتے ہوئے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ دانیہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے آخری نظر دلاور شاہ کے خوبصورت سراپے پر ڈالی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے روم میں آئی، دلاور نے روم میں آ کر شاور لیا اور فریش ہو کر ٹاول ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے چلا گیا۔ السلام علیکم کیوٹ سی لیڈیز، دلاور نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلاور جس پر اداس بیٹھی داجان کے چہرے پر اچانک ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیتے رہو میرے لال، داجان نے نم آنکھوں سے دلاور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی داجان، پلیز آپ روئیے تو مت نا، ورنہ دانیہ بھی رونا شروع کر دینا ہے، اور جب آپ دونوں روئیں گی تو اس ناچیز کو کون یاد رکھے گا اور لاجن شرمن دنیا دکھائے گی اور رونا پڑے گا۔ اس وقت میرا رونے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، کیونکہ پیٹ میں چوہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دلاور نے داجان کے موڈ کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے اپنے پیٹ کو پکڑتے ہوئے بہت ہی معصوم سے کہا۔ دلاور کی ایکٹنگ پر دانیہ اور داجان نے دونوں نے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہا کرو میری پیاری سی سویٹ لیڈیز، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو دانیہ نے فوراً اسے بیچتا دلاور کے لیے گلاس میں شیک نکالا اور اسے تھمانے لگی، اور اسی دوران دلاور کا فون بجنے لگا اور بہت ہی عجلت میں فون اٹھاتا بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر جیسے ہی دانیہ کے ہاتھ میں پکڑے شیک پر پڑی تو اس نے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ عجلت میں آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی دانیہ نے گلاس اسے دیا تو دلاور کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تو دانیہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر دلاور کے پینٹ پر ہی الٹ گیا۔ دانیہ گھبراتی ہوئی فوراً دلاور کے پینٹ کو اپنے نازک ہاتھوں سے جھٹکنے لگی۔ وہ صاف کیا ہوتی مگر
दिलावर इतने करीब आने पर उसके परफ्यूम की तेज महक दानिया के नथनों से टकराने लगी और वो अचानक बहुत तेजी से पीछे हटी। रहने दो, कोई बात नहीं, दिलावर ने फोन रखकर आराम से कहा और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि दानिया हुक की तरह बस उसे ही जाते हुए देखती ही रह गई। दाजान, इस मर्तबा मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा, अभी तो मुझे जाना होगा। दिलावर जान दाजान की गोद में सर रखे नम लहजे में गोया हुआ, मेरे बच्चे, तुझसे तो मेरे घर में रौनक होती है से काम भी जरूरी है, तो मैं बिल्कुल भी तुझे नहीं रोकूंगी। अलबत्ता तू शादी के लिए रजामंदी दे देता तो मैं तेरे लिए प्यारी सी लड़की जरूर ढूंढ लेती। दाजान ने उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, जबकि उनकी बात पर दिलावर की नजरों के सामने लहरैब का सरापा लहराते ही वो मुस्कुराने लगा, मगर उसने जबरदस्ती किए गए निकाह का सोचकर उसकी मुस्कुराहट गायब होगी। दाजान, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं चाहकर भी आपको अपने निकाह के बारे में अभी नहीं बता सकता। वैसे भी बहुत मुश्किल आपने उदासी को खैर बात कहा है, और फिर अपने निकाह का बताकर आपको कैसे दुख दे सकता हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन अल्लाह रैब हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लेगी तो सबसे पहले आपके ही पास आऊँगा। और दिलावर छत को घूरते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा, दिलावर कहाँ खो गए हो, क्या हुआ, कोई सोनी कुड़ी ढूंढ लिया क्या जिसके ख्वाबों में खोए हुए हो। उन्होंने दिलावर के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए शोखी से कहा, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं है। दाजान, चलिए मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मुझे निकलना भी तो है। उसने नजरें चुराते हुए जल्दी से कहा और कमरे से जाने लगा। दिलावर, इस दफा तुम आओगे तो शादी नहीं, तेरी मंगनी तो जरूर करवाऊंगी। घर में अकेले रह रहकर बहुत बोर हो गई हूँ, तुम्हारे पास तो वक्त नहीं रहता, कम से कम दुल्हन तो मेरा दिल बहलाएगी ना। दाजान ने तकरीबन रोते हुए कहा। तो दिलावर के दिल को कुछ हुआ और वो तड़प कर दोबारा उनके पास आता उन्हें गले से लगा गया। दाजान, आप शायद भूल रही हैं, इस बार आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ दानिया भी है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगी। दिलावर ने उनके माथे पर बोसा देते हुए धीरे से कहा, सिर्फ दानिया ही तो है। दाजान ने नरूठेपन से कहा, दाजान, मैं शादी भी एक ही लड़की से करूंगा, तब भी आपके पास सिर्फ एक ही लड़की रहेगी, जब तक आप दानिया से काम चला लीजिए। और उनकी बात पर दिलावर ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंसने लगी। दानिया, जाओ जरा दिलावर को देखो तो, अभी तक तैयार होकर नहीं आया, उसे इस्लामाबाद कर निकलनी था, अभी आते ही जल्दी जल्दी कसीदे पढ़ने लगेगा। दाजान हाल में ही कब से उसका इंतजार कर रही थी, जो 1 घंटे पहले उनके कमरे से गया था, शायद अभी तक तैयार नहीं हुआ था। जी कहकर दानिया उसके कमरे में चली गई, मगर वो कमरे में कहीं नजर नहीं आया, तो वो बेड की साइड टेबल पर फ्रेम में लगी दाजान और दिलावर की तस्वीर को हाथ में उठाती देखने लगी। दिलावर वॉशरूम से तौलिया लिए अपने बाल पूछते हुए तेजी से निकला और उसके कपड़े बेड पर पड़े थे, वो सिर्फ ट्रैक में ही मौजूद था। सर पर तौलिया रखने से वो दानिया को बिल्कुल भी नहीं देख सका और तेजी से बेड पर झुककर कपड़े उठाते हुए जैसे ही घुमा तभी दानिया भी तस्वीर रखती पलटी और सीधा दिलावर के सीने से जा लगी। ओह सॉरी बहना, मैंने जल्दी में तुम्हें देखा नहीं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी। दिलावर एक झटके से पीछे होते हुए गोया और तौलिए से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो दाजान आपको बुला रही है। दानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो अपनी धक धक करती सांसों को काबू में करती हुई एक नज़र उसके आध खुले सरापे पर डालती ही वहां से खिसक गई। ये मुझे क्या हो गया। अपने कमरे में आकर दानिया ने लंबी लंबी सांसें ली और उसका दिल अजीब ही तर्ज पर धड़क रहा था। दिलावर का सरापा उसकी नज़रों में घूमने लगा। वो खुद को डांटती अपने आप को रिलैक्स करती दाजान के पास आ गई। दाजान, अब मैं चलता हूँ, अपना खूब ख्याल रखना। तभी दिलावर हाल में आकर दाजान के गले लगता अलविदाई कलमात कहता रुखसत हो गया। पीछे दाजान नम आंखों से उसे जाता हुआ देखती रह गई। अलबत्ता दानिया की आंखों में भी नमी तैरने लगी, जिस पर वो खुद भी हैरान और परेशान खड़ी रह गई। दिलावर रात 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचा तो 1-2 काम उसके मुंतजिर थे। उसने फ्रेश होकर फौरन से पेशतर उन फाइलों पर डिस्कशन करके अपने दस्तखत की और रात का खाना खाकर बेड पर लेट गया। आंख मूंदते ही लरैब का दिलकश सरापा उसकी नज़रों के सामने घूम गया। वो बेइख्तियार उठ बैठा और अपने और लरैब के बीच कायम रिश्ते को सोचते हुए उसका दिल अजीब तर्ज पर धड़कने लगा। अचानक ही लरैब को देखने के लिए उसका मासूम दिल बच्चे की तरह चमकने लगा और अपने दिल के हाथों मजबूर होना। अचानक ही बेड से उठता गाड़ी में बैठकर लरैब के घर की तरफ रवाना हो गया। दिलावर दरवाजे पे खड़ा डोरबेल बजा रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बसे अपराध दरवाज़ा न खोलने की कसम खा रखी है। अभी वो उदास चेहरा लिए पलटने ही वाला था कि दरवाज़ा वाह हुआ, बेटा
तुम कौन हो? एक अनजान औरत ने दरवाज़ा खोलते ही दिलावर को बगौर देखते हुए पूछा। आंटी, मुझे लरैब से मिलना है। आप कौन है? लरैब आपकी क्या लगती है? दिलावर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अचंभे से कई सवाल कर डाले। बेटा, हम लोग तो यहाँ पर 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मैं किसी लरैब को नहीं जानती, तुम मेरे बेटे से पूछ लो, क्या पता उसे कुछ खबर हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए दिलावर को अंदर आने के लिए इशारा किया, मगर दिलावर तो उनकी बात सुनकर जैसे सकते में आ गया। अंदर आओ बेटा, उस अनजान औरत ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा तो दिलावर जैसे होश में आता गोया हुआ। ना नहीं आंटी, वो हकलाते हुए बोला और तेजी से अपनी गाड़ी के पास आता किसी को कॉल मिलाने लगा। आहर वो लोग कहाँ जा सकते हैं, वो दिल ही दिल में सोचता कार रिसीव करने का इंतजार करने लगा। लरैब कहाँ है? जैसे ही मुकाबिल ने फोन उठाया तो दिलावर ने तेजी से तेज लहजे में पूछा। अच्छा, मुकाबिल की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा। वो एकदम से हैरान हुआ। इस्लामाबाद का मौसम आज अबरलूता, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात की तारीकी में हर सू फैली हुई थी और हर तरफ खामोशी का राज था। हर कोई अपने नरम गरम बिस्तरों में घुसे नींद के मजे लूट रहा था। वहीं एक नाजुक सरापा होशो हर से बेगाना अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। खूबसूरत चेहरे पर स्टेप कट बाल की लटें बिखरी पड़ी थी। खिड़की से खुले पट से मुसलसल ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती तो वो नाजुक सरापा खुद ही में सिमट जाता। तभी खामोशी से एक वजूद खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और धीरे धीरे चलते हुए बेड तक आया और वहीं खड़े होकर अपनी नीली कांसी आंखों से सोए हुए वजूद के एक नक्श को अपने दिल में उतारने लगा। तुम सोई हुई और भी प्यारी लगती हो मेरी जिंदगी। इस वजूद ने धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से परे करते हुए खुद कलामी की। इस वक्त तुमसे ज्यादा मासूम और खूबसूरत कोई और लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी कैंची की तरह तेज चलने वाली जुबान जो बंद है मेरी जिंदगी। इस वजूद इसके गुलाबी गालों पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए दोबारा खुद कलामी करते हुए बेड पर उसके बाजू एहतमाम से बैठ गया। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी के नजर किए और तभी अचानक से सोए हुए वजूद ने नींद में करवट बदली तो पास बैठे शख्स की गोद में उसका सर आ गया। अरे वाह, मुझे मालूम होता कि तुम मेरे बैठने का इंतजार कर रही हो तो मैं आते ही तुम्हारे पास बैठ जाता मेरी जान। उसने मारे खुशी के उसके बालों में तेजी से उंगलियां चलानी शुरू कर दी। तभी नींद में हलल की बिना पर वो कसमसाई हुई मंदी मंदी आंखें खोल बैठी, मगर जो ही उसकी नजर मुकाबिल पर पड़ी तो वो सचपटाती हुई अपनी आंखें खोलकर हूं की तरह देखने लगी। अभी नींद टूटने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही वो समझी तो एक झटके से उसकी गोद से अपना सर उठाती उठ बैठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अभी इस वक्त नींद से बोझल सुर्ख होती आंखें वो गुस्से से तकरीबन धाड़ी थी। चिल्लाओ नहीं बेवकूफ लड़की, मुकाबिल ने बहुत ही तेजी से कहते हुए अपना भारी हाथ उसके लबों पर रख दिया। हटाओ अपना हाथ। उसने अपने लबों पर मुकाबिल का मजबूत हाथ हटाने की कोशिश करते हुए अटक अटक कर कहा। मुकाबिल की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसके अल्फाज और आवाज़ अंदर ही कहीं दबकर टूट कर निकले थे। हटा दूंगा, मगर जब तक तुम चीखोगी नहीं। वैसे भी शोर मचाऊंगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला है। तुम्हारे अपने ही आकर तुमसे सवाल पूछने बैठ जाएंगे। मुकाबिल ने जान चलाती हुई मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए कहा तो उसकी हेजल ग्रीन आंखें नमी तैरने लगी। उसने फौरन बेशतर अपना भारी हाथ उठा लिया। तुम क्यों आए हो? उसने आज़ादी मिलने पर लंबी लंबी सांस ली और तड़प कर कहते हुए बेड से नीचे उतर गई। मुझे मेरी प्यारी सी बीवी की याद आ रही थी, इसलिए चला आया। मुकाबिल ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा और उसका खून खोल उठा। अपनी बकवास बात करो मिस्टर दिलावर शाह, मैं और तुम्हारी बीवी कभी नहीं। लरैब ने काट खाने वाले अंदाज में कहा तो उसकी बात पर दिलावर शाह मुस्कुराने लगा। लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी है मिसिस दिलावर शाह, इसलिए तुम अपने निकाह तक को भूल गई हो। दिलावर अचानक बेड से उतरता बिल्कुल उसी के सामने खड़ा होते हुए गोया हुआ। नहीं, तुम्हें तो मैं, लरैब ने दांत पीसते हुए इतना ही कहा था कि वो दिलावर ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, देख लूंगी मैं। देखना तो मेरी प्यारी सी भोली सी वाइफ, मैं तो दिलो जान से तुम्हारा हो गया हूँ। बस चाहता हूँ तुम मेरी आंखों में देखकर इसमें डूब जाओ। मगर कहते हुए दिलावर उसके एकदम करीब होता हुआ उसकी आंखों में अपनी नीली कांसी आंखें गाड़ते हुए थोड़ा रुक गया और फिर उसके चेहरे पर आते बालों को हाथों से पीछे करता हुआ दोबारा गोया हुआ। तुम मुझे देखती ही तो नहीं हो। इस बार दिलावर उसके ऊपर करीब होने लगा और उसकी गर्म गर्म सांसें लरैब अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे तुम? अब यहाँ से जाओ। लरैब ने उसे परे दिखेलते हुए गुस्से से सुर्ख आंखों से कहा। ओहो, अब समझा। तुम ये बार बार क्यों कह रही हो कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? क्योंकि तुम सचमुच में एक नंबर की भुलक्कड़ हो। मगर इतना भी क्या भूलना, इंसान को अपना निकाह ही भूल जाए। छी 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 छी। दिलावर ने जानबूझकर उसे तहस दिलाने वाले अंदाज में कहा और मुस्कुराने लगा। मैं कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ।
تم ہوگے بھلکڑ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے کس طرح سے زبردستی نکاح کیا تھا، اس لیے تو ڈر کر یہاں سے بھاگ گئی۔ لاریب نے مارے تیش میں خود ہی سب کچھ کہہ دیا اور آخر میں اپنی جلد بازی پر زبان دانتوں میں تلے دبا لی۔ اوہ، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ دلاور نے عجیب نظر سے دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ اس کے قریب آنے لگا۔ نہ، نہیں لگتا ہے ڈر، نہیں لگتا ہے ڈر، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ لاریب اندر ہی اندر ڈر تو رہی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی، اس لیے نڈر ہوتے ہوئے اور پیچھے ہوتے ہوئے لاریب نے جتنا پیچھے ہوتی جاتی دلاور اتنا ہی قریب آتے جاتا۔ لاریب پیچھے جاتے جاتے دروازے سے لگی اور دلاور فوراً اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف دروازے پر رکھ دیے تاکہ لاریب کے ہاتھوں میں پھنس گئے۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ دلاور نے اپنی نیلی کانچ سی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، لاریب نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اٹل لہجے میں کہا۔ اچھا، تو گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ چھپی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاتا؟ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے، اگر تم پاتال میں بھی چلی جاتی تو تمہیں میں وہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ دلاور اپنے چہرے پر اس کے چہرے میں گھساتے ہوئے کہا تو لاریب سسپٹاتے ہوئے پیچھے ڈھکیل گیا۔ میں تم سے ڈر کر یہاں کیوں بالکل بھی نہیں آئی، مجھے اپنی شادی کے لیے ڈیڈی کی بہت یاد آ رہی تھی اور اس گھر میں تو ہر طرف کی ان کی یادیں بسی تھی، اس لیے وہاں سے یہاں بھاگ آئی۔ لاریب نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے دلاور کا چھت پر کہہ فضا میں گونج اٹھا، جسے روکنے کے لیے فوراً بیشتر لاریب نے اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرنا بند کرو اور یہاں سے جاؤ، لاریب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا تو دلاور نے فٹافٹ اپنے لب اس کے نازک ہاتھوں پر رکھے، محبت پاش نظروں سے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہوتا یہ وقت یوں ہی رک جاتا، کم سے کم میں تمہارے پاس تو رہتا۔ اس کی نظروں سے سسپٹاتے ہوئے لاریب نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ تم میری ہو لاریب، اور میری رہو گی، تم اس سچ کو جتنی جلدی قبول کر لو اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لاریب، بہت محبت، دلاور نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی خطا کرتا لاریب دھاڑ اٹھی۔ دفعہ ہو جو گھٹیا انسان، میں اس کاغذی رشتے کو بالکل بھی نہیں مانتی، اور نہ ہی اس سے پہلے کہ لاریب بات مکمل کرتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے پر ہوتی دستک سن کر لاریب کا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے فوراً بیشتر دروازے کا ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کھولا اور دلاور کو اس کے پیچھے چھپا دیا۔ لاریب بیٹا، تم چلا کیوں رہی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس خواب دیکھ رہی تھی، تو اچانک چیخ بیٹھی۔ لاریب نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ اصل میں پانی پینے میں کچن میں آئی تھی تو تمہاری آواز آئی۔ اب کی بار انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبردستی کھولتے ہوئے کہا اور اندر آنے لگی۔ نہ نہ نہیں مما، آپ جا کر سو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لاریب نے زبردستی کی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور دل ہی دل میں دلاور کو گالیاں دینے لگی، جبکہ دلاور اس کے جھوٹ اور حرکت پر مسکرانے لگا اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا کہ لاریب اسے چھپا رہی تھی۔ مارے خوشی کے دروازے کے ہینڈل کو پکڑے لاریب کے ہاتھ پر دلاور نے دھیرے سے بوسہ دیا اور لاریب کو لگا کہ گرم کوئلہ کسی نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ وہ جلدی سے مما کو رخصت کرتی جیسے دروازہ بند کیا تو دلاور بالکل اس کے سامنے ہو گیا۔ تم ایک نمبر کی گھٹیا انسان ہو، میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی اور اگلے ہفتے جیسا سے شادی کر کے رہوں گی، لاریب نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا اور وہاں سے ہٹتی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، ویسے مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہو تو آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ دلاور نے ایک بار پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں مسٹر دلاور شاہ، لاریب نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ رات کافی ہوگئی ہے بیگم، اس لیے جا رہا ہوں، میرا اتنی رات کو یہاں رہنا مناسب نہیں، ویسے شرعی طور سے دیکھا جائے تو اس گھر میں مجھے اسی کمرے میں ہونا چاہیے کیونکہ مسز دلاور شاہ، اس نے لاریب کو آپ رخ اپنی طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہتے ہوئے ایک چٹکے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس سے پہلے کہ لاریب کچھ کہتی وہ فوراً سے بیشتر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ گڈ نائٹ میری جان، میری تو رات اب بھی تمہیں سوچتے ہوئے گزرے گی، کم سے کم تم تو چین سے سوچو، دلاور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ بدتمیز، جاہل، اجڑ، گوارا انسان، گھٹیا انسان، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی، میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی۔ لاریب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے خود کلامی کی۔ بڑھایا میرے ساتھ زندگی گزارنے والا، میں نے تم سے ایک مرتبہ کہا تھا نا دلاور میں آگ ہوں، آگ جل جاؤ گے، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، تم مجھے ڈراتے ہوئے طلاق دینے پر آؤ گے دوڑتے ہوئے۔ لاریب نے دل ہی دل میں اس سے مخاطبی اور غصے سے سرخ چہرہ لیے بستر میں گھس گئی۔
دا جان آپ دلاور کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ دانیہ دا جان سے کے کمرے میں بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جب وہ اسلام آباد گیا تھا تب سے دانیہ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی، سارا دن فارغ رہتی تو کیونکہ حویلی میں لازموں کی کمی جو نہیں تھی، وہ بیٹھتی بیٹھتی سوچتی رہتی کہ کہاں اپنے گھر میں اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی تو کہاں یہاں پر وہ عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ مگر وہ ہمیشہ کے لیے تو یوں ہی حویلی میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایک لڑکی جو ٹھہری، اسے بھی بیاہ کر ایک دوسرے گھر کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی اور سادمند بچی تھی۔ جب سے آئی تھی داجان سے کے منع کرنے کے باوجود ان کے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ کبھی من کرتا تو کھانا بھی بنا دیتی اور جب بھی داجان اسے منع کرتی تو کہہ دیتی یہ سب کر کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اس کا دل بار بار دلاور شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ہمت جمع کر کے پوچھ لیا، دیکھو داجان، اس کی شادی کو لے کر کیا سوچا ہے؟ ارے بیٹی، میرا بس چلتا تو کب کا نکاح پڑھوا دیتی، مگر دلاور ابھی شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ خیر سے اب تمہارے لیے بھی تو کوئی رشتہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دفعہ دلاور کو آنے دو، دونوں کے لیے رشتہ دیکھتی ہوں۔ داجان نے دھیمی سی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اپنی شادی کا سن کر دانیہ نے شرم سے چہرہ جھکا لیا، مگر دلاور کے بارے میں سوچتے ہی اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یا خدا، داجان کو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب گھر میں لڑکا لڑکی موجود ہیں تو کون باہر کی ہاک چھانے؟ یا خدا، میری داجان کے دل میں میری یہ بات ڈال دیجیے، ہم دونوں کی ہی شادی کر دے۔ بیٹھے بیٹھے دانیہ کے دل میں سچے من سے دعا کی۔ دانیہ، کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ داجان نے اسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں داجان، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ دلاور کے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈنا چاہیے۔ دانیہ نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میری دلاور کی دلہن ایسی ہونی چاہیے جو اس سے بہت محبت کری۔ میرا بچہ بچپن سے محبت اور رشتوں کا پیاسا ہے اور میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی پرورش کرنے میں، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اس کی کمی کو محسوس کیا۔ داجان بولتے بولتے اپنے بیٹے بہو اور دلاور کو سوچ کر رونے لگی۔ آپ روئیے نہیں داجان، خدا سب بہتر کرے گا، انشاءاللہ بہت پیاری لڑکی دلاور کو ملے گی۔ دانیہ نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر ان کا سر دباتی ہوئی انہیں سلانے لگی۔ یا خدا، میری دانیہ اور دلاور کے نصیب اچھے کرنا۔ داجان نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ لاریب اور یاسر کی شادی میں صرف 6 دن بچے تھے۔ یاسر ہر چیز دلاور کی پسند سے لینا چاہتا تھا، اس لیے دونوں روز ہی ساتھ آتے اور کبھی شاپنگ تو کبھی ہوٹل۔ لاریب خوشی خوشی یاسر کے ساتھ شاپنگ کرتی، دلاور شاہ تو اپنے سب کاموں کو طاق میں رکھے دونوں کا پیچھا کرتا۔ لاریب یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ دلاور چپ نہیں بیٹھنے والا۔ جب وہ باہر نکلتی تو دلاور کو ضرور دیکھتی اور جیسے ہی اسے نظر آتا تو دلاور کو جلانے کے لیے زبردستی یاسر کے ساتھ زیادہ ہنس کر باتیں کرتی اور دلاور 3 روز سے یہ سب دیکھ کر خون کی گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ یاسر کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ اسے خود پر تعجب بھی ہوتا کہ لاریب کی اتنی بے رخی پر بھی وہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا اور ہر جگہ اس کی بے عزت تھی لاریب سوائے لاریب کے سامنے۔ وہ لاریب سے محبت نہیں کرتا تھا تو شاید اس انداز پر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر ہائے رے محبت جو نہ کروا دے۔ اتنا امیر کبیر عزت دار انسان اس کے پیچھے رول کے رہ گیا۔ اور ابھی بھی لاریب اور یاسر جوڑی شاپ میں داخل ہوئے تو دلاور بھی پیچھے سے شاپ میں داخل ہو گیا، مگر ایک دم کونے والی کرسی پر چہرہ جھکائے بیٹھ گیا تاکہ وہ دونوں اسے دیکھ نہ پائیں۔ لاریب، یہ والا سیٹ ہی لے لو، بہت خوبصورت ہے۔ یاسر نے ایک سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو لاریب بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ واؤ، بہت پیارا ہے، لاریب نے سامنے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس سیٹ کی تو خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے یاسر اچانک ہی وہ سیٹ اٹھاتا، لاریب کی گردن کے بال ہٹاتا، اس کے گلے میں پہنا کر دیکھنے لگا۔ لاریب تو اس کے لیے تیار نہیں تھی اور یاسر کی یہ حرکت اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے لب آ کے لیے تھے تبھی اس کی نظر کونے میں بیٹھے دلاور پر پڑ گئی اور اپنا ارادہ بدلتی ہوئی گویا ہوئی۔ چہرے پر سجاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، دلاور یہ تو سب دیکھ کر پاگل ہونے ہی لگا اور اس کا دل چاہا کہ اس شاپ میں ہی دونوں کو ٹھیک کر کے رکھتے، مگر لاریب کی عزت کا سوچتے ہوئے اور مٹھیاں پیچتے ہوئے خاموشی سے اپنے غصے پر قابو کرتا لال بوکا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون جھلک پڑا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے تو دلاور بھی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا تیش دندناتا ہوا پیچھے نکل گیا۔ دونوں ایک آئس کریم پارلر میں بیٹھے آئس کریم کا انتظار کرنے لگے۔ یاسر نے نہ جانے کیا کہا کہ لاریب کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور انتظار کرنے لگی۔
یاسر تبھی ویٹر آئس کریم کے 2 کپ ٹیبل پر رکھتا پلٹ گیا اور یاسر نے بہت ہی پیار سے ایک کپ اٹھایا اور لاریب کی طرف جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے تھمانے لگا۔ اس سے پہلے کہ لاریب کپ تھامتی، دلاور کے صبر کا پیمانہ ختم ہوا اور فوراً اسے پیچھے چلتا ہوا ان تک آیا اور چھینٹتے ہوئے کپ کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ دلاور کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیا حرکت کی تھی؟ لاریب نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لاریب، یہ سب کیا ہے؟ دلاور نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ دلاور کیا کہہ رہے ہو؟ یاسر تو اچانک ہونے والی صورتحال سے پریشان ہوتا بہت گھبراتے ہوئے بولا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہم میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے۔ دلاور شاہ نے یاسر کے بیچ میں کودنے پر گرجتے ہوئے کہا تو جہاں وہ اس کی گرج سے ڈر ہی